بات کی جاتی ہے تو مجھے بھی آپ نے ضرور اجازت دینی ہے، کیونکہ یہ روایت ہے اور روایت کو فالو کرنا مجبوری بن جاتی ہے بعض کیسز میں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔ میں جی جلدی کریں صاحب۔ دو چیزوں پہ پبلک امپورٹنس، ایک بلوچستان سے ریلیٹڈ ایشو ہے۔ چیئرمین صاحب، بلوچستان کے کچھ سٹوڈنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا، جو احساس پروگرام ہے گورنمنٹ کا، اس کے تحت کچھ اسکالرشپس جو ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو دی گئیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے ہوا یہ کہ یونیورسٹیاں بند ہو گئیں، اسٹوڈنٹس گھروں میں رہ گئے، اور اسکالرشپس جو ہیں ان کو بعض یونیورسٹی سے شکایات آئی ہیں، جن میں خضدار کی یونیورسٹی ہے، UET خضدار، وہاں پر جو ہے اسٹوڈنٹس کی شکایت ہے کہ وہاں پر اسکالرشپس بغیر اسٹوڈنٹس کو کنسیڈر کیے، ان کو میرٹ کو کنسیڈر کیے اور ان کی مالی حالت کو کنسیڈر کیے بغیر جو ہے وہ اسکالرشپس ڈسٹریبیوٹ کر دی گئیں۔ تو میں یہ چاہوں گا اپوزیشن کو لے آئیں چیئرمین صاحب کہ ایک تو یہ ایشو ان کے حوالے کیا جائے، ایجوکیشن کمیٹی کو اس کو دیکھا جائے، HEC کو بلوا کر کہ یہ کیوں اس طرح سے شکایات پیدا ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی چند دن پہلے A لیولز کا رزلٹ آیا ہے، اس میں کافی بچوں کے ریزلٹس جو ہیں وہ بڑے عجیب سے آئے ہیں، جن کا پچھلا ٹریک ریکارڈ ٹھیک تھا ان کو کم گریڈز آئے ہیں، اور کچھ عجیب سی ہے، کنفیوژن سی ہے۔ اس سلسلے میں بھی خاصے والدین نے بھی اور بچوں نے بھی رابطہ کیا ہے، تو کائنڈلی یہ دونوں میٹرز میری طرف سے ایجوکیشن کمیٹی کو بھجوا دیا جی۔ جی سر، تھینک یو سیف۔ اب نہیں سر، پلیز مجھے اب ایک موقع دیں۔ یہاں پر تقریر ہوتی رہی، باتیں ہوتی رہی، میں سب میرے معزز ساتھی ہیں ایوان میں، میں خود جھگڑے کا یا کسی قسم کی تلخ گفتگو کو پسند نہیں کرتا، اور حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے، لیکن بعض اوقات مصیبت بڑی خوشائن بات ہے آج آپ کی طرف سے۔ میں مشکور ہوں جناب کہ لیکن میری کوشش ضرور ہوتی ہے کہ میں لڑائی نہ کروں، نہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے میرے ایون سیاسی مخالفین کو بھی جو ہے وہ تکلیف پہنچے۔ لیکن ابھی میں چانڈیو صاحب پہلے اپوزیشن کے ممبر ہیں جو دوبارہ آگے، میں انہیں ہال میں بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی بات کا ریفرنس دیتا ہوں۔ نہیں چانڈیو صاحب آپ آئیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا کہ اختلافات اپنی جگہ پر، بات کرنے کا انداز، لیکن اظہار کا طریقہ بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ بالکل میں ایگری کرتا ہوں، سخت سے سخت بات کے لیے بھی اگر اچھے الفاظ کا انتخاب کیا جائے تو انسان اسے وہ کانوں پہ بھی اچھی لگتی ہے اور اس کی سمجھ بھی اچھی آتی ہے۔ میں ذاتی طور پر اب ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ جون ایلیا ایک بڑے مشہور اردو کے شاعر ہیں، وہ امروہہ سے تعلق رکھتے تھے چیئرمین صاحب، تو ان کو ایک دن ان کے اپنے بھائی کے ساتھ ذاتی کوئی اختلاف کی زمین کے مسئلے پہ ہو گیا، کوئی مکان کے مسئلے پہ، تو وہ بڑے مہذب اردو بولنے والے، شائستہ اردو بولنے والے شخصیت تھے، بھائی ان کا ان کے ساتھ تھوڑی زیادتی کر رہا تھا، تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں ذرا بھائی کو ڈراؤں، تو ڈرانے کے لیے انہوں نے کہا، فون کیا بھائی کو، اور بھائی کو کہتے ہیں کہ میں اب بھائی کو ڈرانے کے لیے اپنی طرف سے پولیس تھانے کا SHO بن کر اس کو فون کر کے کہتے ہیں کہ بڑے مہذب انداز میں کہ برادر خرد آپ کا بات کر جو ہے آپ نے اس کو بڑا وہ کیا ہوا ہے، پریشان رکھا ہوا ہے، اور آپ ذرا تھانے میں تشریف لائیے، آپ ذرا اپنا حساب کتاب کیجئے۔ جب یہ بات کی تو آگے سے بھائی نے آواز سن لی، اسے پتہ چل گیا میرا بھائی اور پولیس والے اس لہجے میں بات نہیں کرتے، تو اس نے آگے سے گالیاں شالیاں دے کر فون بند کر دیا۔ تو جون ایلیا صاحب بعد میں کہتے ہیں کہ میں مارا گیا اپنے امروہہ کی تربیت کی وجہ سے، میری جو امروہہ کی تہذیب تھی اس نے مجھے مروا دیا، کیونکہ مجھے سخت الفاظ میں بات کرنا نہیں آتا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے، میرا پرابلم یہ ہے کہ میں جون ایلیا نہیں ہوں اور میں امروہے کا نہیں ہوں، میں پشتون ہوں۔ میرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب میرے اوپر کوئی وار کرتا ہے تو میں اس پہ 2 وار کرتا ہوں، جب میرے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو میں اس پہ 2 بار بات کرتا ہوں، اور آخر وقت تک اپنے دشمن کو، اپنے مخالف کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک یا تو معافی نہ مانگ لے یا مجھے نہ تباہ کر دے۔ تیسرا ایک راستہ اور ہوتا ہے، سیاسی مخالفین کو کہہ رہا ہوں، تیسری بات ایک اور راستہ بھی ہوتا ہے، اور اس راستے کو کہتے ہیں راضی نامہ اور صلح کا راستہ، لیکن وہ راستہ اینڈ میں آتا ہے، وہ آخری آپشن ہوتا ہے۔ یہاں ایگزیکٹلی اب یہاں پر ایک پرابلم یہ آئی کہ اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور میں سن رہا تھا تقاریر۔ ایک تو چیئرمین صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے جو ہمارے رہنما ہیں، خاص طور پہ جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے والے ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا حدود اور قیود کچھ آپ یا بتا دیں، یا میرے خیال میں ہم جوائنٹلی کوئی اس پہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ آپ اب خود اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو جب پامال کرتے ہیں تو پھر ہم جیسے جونیئر پارلیمنٹیرینز کو موقع ملتا ہے ان کو پامال کرنے کا، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ خود کھڑی ہو کر یا کھڑے ہو کر ایک موضوع پہ 10 باتیں کریں گے، 35 منٹ کی تقریریں کریں گے، تو پھر مجبوری ہے ہمیں بھی رسپونڈ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ ہمارے قائدین کا نام لیں گے، ہماری پارٹیوں کو بائی نیم ایڈریس کر کے بات کریں گے، تو ہمارے پاس بھی پھر حق ہوتا ہے کہ ہم بھی آپ کی پارٹی کے لیڈروں کو بائی نیم ایڈریس کریں۔ یہ میں نہیں چاہتا، اور میں آج بھی حد الوسع کوشش کروں گا کہ میں کسی کا نام نہ لوں۔ لیکن چانڈیو صاحب نے بھی
اور مشاہد حسین صاحب نے بھی ایک تو الطاف حسین کا نام لیا, ایم کیو ایم کا نام لیا کہ جی تحریک انصاف جو ہے وہ ایم کیو ایم کو اب پکڑ رہی, وہ کر رہی, ان کی جگہ لے رہی ہے. ذرا سن لینا چانڈیو صاحب حوصلے سے نا, آپ تو میرے بزرگ ہیں, آپ ذرا نو کراس ٹاک پلیز, حوصلے سے سنیں. اچھا میڈم اس کے آپ بعد پلیز سن لیں. اس کے بعد یہاں پر براہ راست ایک بار پھر پاک فوج پر تنقید کی گئی. کہا گیا جی فوجی جنرل مشرف جو ہے وہ موت کا انتظار کر رہا ہے. کیا اس دنیا میں موت کا انتظار صرف پرویز مشرف کر رہا ہے؟ چانڈیو صاحب کیا آپ کو موت نہیں آنی؟ کیا مجھے نہیں آنی؟ کیا ہم سب کو اس حال میں بیٹھے ہوں کو موت نہیں آنی؟ ہم سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پرویز مشرف اس وقت 80 سال تک پہنچ گیا ہے, آخر اس نے بھی مرنا ہے. اس نے جو کچھ کیا دھڑلے سے کیا, دبنگ طریقے سے کیا. جب تک اس کے ہاتھ میں طاقت تھی اس نے اپنی طاقت کو استعمال کیا. غلط یا صحیح کا فیصلہ اللہ کرے گا یا اس دنیا کی عدالتیں کریں گی. اس دنیا کی ایک عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ کر کے اس کو چوک میں لٹکانے کا ڈائلاگ بھی بول دیا. کیا ہوا؟ کس نے اس کا کیا بگاڑ لیا؟ ایسی باتیں نہ کریں, یہ تکبر کی باتیں ہوتی ہیں. اس سے انسان بدمزگی پیدا کرتا ہے اور کچھ نہیں پیدا ہوتا. پرویز مشرف اسی طرح باعزت دبئی میں پڑا ہوا ہے, اپنے گھر میں ہے, اپنی ماں کے پاس ہے. پرسوں اس نے اپنی سالگرہ منائی ہے, کوئی فرق اس کی زندگی میں نہیں آیا. ہاں اس نے اس ملک کو بدلنے کی اپنی طور پر کوشش کی, کچھ کام ٹھیک کیے, کچھ غلط کیے. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, انسان ہے, اچھے کام بھی کرتا ہے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن ایسی بات کرنا کہ وہ موت کا انتظار کر رہے, یہ اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کے باعث بنتے ہیں. ایسے ڈائلاگ نہیں بولنے چاہیے. افواج پاکستان کے بارے میں بات کی آپ نے کہا فلاں جنرل نے خواب دیکھا, فلاں جنرل نے خواب دیکھا. پھر آپ نے کہا کہ انسان دعا مانگتا ہے اور پھر اس وقت دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اگر اس ملک پر آج یہ لمحہ, اگر اس ملک پر اگر قبولیت کا وقت ہے تو میں آج اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ وہ میری جان اس ملک پر ایک بار نہیں 1000 بار قربان کر دے, میری نسلوں کو قربان کر دے. یہ میرا ملک ہے, اس سے مجھے اتنی محبت ہے جتنے پاکستان کی فوج کے ہر اس سپاہی کو, ہر اس افسر کو ہے جو آج بارڈروں پہ شہید ہو رہے ہیں, جو سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں, جن کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, جو بموں اور گولیوں کے آگے رکتے ہیں, سینے اپنے آفر کرتے ہیں, خون کے تمغے ان کے سینوں پہ لگتے ہیں. ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہوتی, ان کے پاس بم پروف گاڑیاں نہیں ہوتی. آج بڑے فخر سے یہاں کہا گیا, بار بار کہا گیا, قوم کی بیٹی بم پروف گاڑی. میں چیئرمین صاحب شرم سے پانی ہو جاتا ہوں جب میں اس ہال میں جمہوریت کی بات کرتا ہوں, جب میں اس ہال میں جمہوریت کے نعرے سنتا ہوں. لیکن پھر دیکھتا ہوں کہ جمہوریت کی تعریف کیا ہے, فلاں کی بیٹی, فلاں کا بیٹا, فلاں کا پوتا, فلاں کا نواسا, یہ میری جمہوریت ہے. جینیٹیکلی انہیریٹڈ ڈیموکریسی, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیموکریسی, یہ ہے ہماری جمہوریت. اگر یہ جمہوریت ہے, ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار لعنت بھیجتا ہوں اس جمہوریت پہ کہ جس میں چانڈیو صاحب جیسا معزز آدمی, جس میں رضا ربانی صاحب جیسا معزز انسان کھڑا ہو کر ایک ایسے شخص کو اپنا لیڈر کہتا ہے اور قائد کہتا ہے جو صرف اور صرف وراثت کی وجہ سے, ایک واقعاتی حادثے کی وجہ سے لیڈر بنتا ہے. خدا کے لیے چیئرمین صاحب ہر بات کریں, لیکن وہ بات نہ کریں جس پہ آپ کو کم از کم اپنا ضمیر آپ کا ٹوں کرنے لگ جائے کہ یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں, اور وہ یہ, چیئرمین صاحب جمہوریت کی خدمت ہم موروثی جمہوریت کو ڈیفینڈ کر کے نہیں کر رہے. ہم نے جمہوریت کو تباہ کیا ہے. جمہوریت کا قاتل اور کوئی نہیں ہے. میں اور اس ایوان میں میرے آج بیٹھے ہوئے لوگ اور ان سے پہلے گزرے ہوئے جنہوں نے جمہوریت کے اصولوں کو پامال کیا, جنہوں نے خاندانی وراثت کو تقویت دی, جنہوں نے ان لوگوں کو لیڈر کہا جو بم پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں. میری بات سنیں چیئرمین صاحب, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میرا ایک ہی لیڈر ہے, اس کو میں اپنا لیڈر کہتا ہوں چاہے دنیا کو پسند ہو یہ بات یا نہ. محمد رسول اللہ اس کا نام ہے, اس کو میں اپنا لیڈر کہتا ہوں. وہ اور اس کے نیچے جو ماننے والے تھے, عمر کی بات کرتا ہوں میں, عثمان کی بات کرتا ہوں میں, علی کی بات کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. میری بات سنیں چیئرمین صاحب, کس بم پروف گاڑی میں وہ پھرتے تھے, کون سی بلٹ پروف جیکٹ وہ پہنتے تھے, لیکن روم اور پرشیا کی سلطنتوں کی اینٹیں بچا دی تھی انہوں نے. ہرکول روم اس وقت کا سب سے طاقتور ترین بادشاہ تھا. خسرو پرویز اس وقت کا سب سے طاقتور ترین بادشاہ تھا. ان کی اینٹیں بچا دی, لیکن کبھی بھی اپنی جسم پر ایون تیر کو روکنے والے لباس نہیں پہنا. آئیں جب بات کرتے ہیں اصولوں کی, شہادتوں کی, تو پھر حسین بنے جو اپنی بیوی اور بچوں کو لے کے میدان کربلا میں چلا گیا تھا, جس کے بچے اس کے سامنے قتل کیے گئے. جب آپ نے قربانیوں کی باتیں کرنی ہے تو نہ بم پروف گاڑیوں کی باتیں کریں,
सीनियों पर गोली खाने वाले जो आज सरहदों पर मर रहे हैं, उनका तो आप मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बम प्रूफ गाड़ियों के अंदर पत्थर खाकर आपको चीखें निकल जाती हैं। चेयरमैन साहब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बातें सुनकर, जब पाक फौज पर हर बात पर उंगली उठाई जाती है। जो उन्होंने गलत किया है सबूत के साथ लाएं, बात करेंगे, उनको कमेटियों में भेजें, डिफेंस कमेटी है, ये उसके प्रेसिडेंट चेयरमैन बैठे हुए, इनके पास भेजें, बात करें उस पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फौज भी आएगी, अपने आप को डिफेंड करेगी। अगर डिफेंड नहीं कर सकती, बिल्कुल उनको एहतसाब करें, ये मीडिया उनको उठाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो इल्जाम लगाएं जिसके पीछे आपके पास सबूत भी हो। या आपकी मुसलमानी का तकाजा है, या आपकी जमहूरी अक़दार का तकाजा है। एक मिनट, चांडियो साहब बैठे हैं, हौसला, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करें और सच सुने। अच्छा, दूसरी बात मैं आखिर में करना चाहता हूं। यहां बात हुई सिंध के बारे में। भाई अटॉर्नी जनरल का हमारे साथ क्या था? चलो, उसने बयान दे भी दिया, मुझे नहीं पता उसने क्यों ये बयान दिया, किसी को नहीं पता, उसने बयान दिया है। आप उसको कल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री में तलब करें, कमेटी में, उससे पूछना भाई तुमने ये बयान क्यों दिया। लेकिन उस बात को बुनियाद बनाकर आप एक डेमोक्रेटिक डिबेट को रोक रहे हैं। आपके हवाले से यहां पर 18वीं आईनी तरमीम पर कोई बात करता है, आप सब खड़े होकर खंजर निकाल लेते हैं, जैसे पता नहीं ये जमहूरी इदारा नहीं है, बल्कि कोई एक ऐसा ग्रोह है कि जिसके अंदर आप कोई बात कर ही नहीं सकते। ये तो कोई डेमोक्रेसी तो क्या, ये तो नॉन डेमोक्रेटिक इदारों का भी तरीका नहीं होता। वहां पे भी आपको बात करने की इख्तियार होता है। 18वीं आईनी तरमीम पर बात नहीं हो सकती, सिंध पे बात नहीं हो सकती, बलूचिस्तान पे बात नहीं हो सकती, कश्मीर पे बात नहीं हो सकती, केपीके पे बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बात करने में क्या है? किसने पाकिस्तान से गद्दारी की बात की है? हम सब यहां पाकिस्तान के आईन पर हलफ उठा के, आपने खुद जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की बात की थी, आपके दौर में हुई थी, आज आपके सेनेट के एजेंडे पे वो चीज मौजूद है। लेकिन जब सिंध की बात आती है, वहां अल्ताफ हुसैन गद्दार, वहां एमक्यूएम गद्दार। खुदा का वास्ता है यार, कोई सियासत की हर जगह सियासत नहीं की जाती, हर जगह ग्रोही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता, हर जगह अपने मुरूसी लीडरों को डिफेंड करने की बात नहीं होती। कहीं पे इस कौम की, इस मुल्क की, इस अवाम की भी बात करें ताकि अल्लाह के आगे क्लियर हो। क्योंकि चांडियो साहब, मौत का इंतजार हम सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, ये मौत हम सब ने चखनी है, इसका जायका हम सब ने चखना है। थैंक यू जी जी जी। की तक़रीर सुन के बहुत लुत्फ़ आया है, बड़ा ईमान अफरोज़ खिताब है उनका। मेरा सारा जज्बा ईमानी तैयार हो गया है और मैं भी जिहाद के लिए तैयार हो गया हूँ। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, आपने मेरी गुफ्तगू ने सुनी, न सोची, न समझी, बस एक नाम सुना है जिसकी वजह से आप आग बगोला हो गए हैं। मैंने आप तक की रिकॉर्ड पे निकाले, एक लफ्ज़ अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल किया, अगर किया है तो मैं मुजरिम हूँ। मैंने ये कहा है कि ये सब इदारे हमारे हैं, हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, एक बात। हाँ, एक बात की है, मैंने आपके माशूक को बुरा भला कहा है, वो भी कोई गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल नहीं की। मैंने आपके महबूब मुशर्रफ का नाम लिया है, लेकिन उसके लिए मैंने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए ख़राब, कोई गाली जैसे, कोई गैर पार्लियामेंट लफ्ज़। आप इतना गुस्से हो गए, मुझे तो हैरत है। जी ठीक है चांडियो साहब, बस अब जवाब नहीं सही नहीं जी। इन्होंने दूसरी बात किया, वो सिंध के हवाले से बड़ा गुस्से में आ गए हैं कि क्यों नहीं बात करें। आप क्यों नहीं करें, हो तो रही है, लेकिन मैंने जज साहबान को नहीं कहा, अटॉर्नी जनरल को कहा है। अटॉर्नी जनरल पगारदार है, वो सियासी बयान देंगे, अगर हमारी तकसीम की बात करेंगे तो हमें कबूल नहीं है। मैंने एक लफ्ज़ अफवाज पाकिस्तान के लिए नहीं कहा, और जिनके मैं ये कह रहे हैं, मैंने हमारे महबूबों के नाम लिया। आपका महबूब ज़िया-उल हक है, आपका महबूब यहया खान है, आपका महबूब मुशर्रफ है, आपका महबूब कौन सा ये इनके लिए है। मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, जो मैंने कहा वो सब दुरुस्त है। आप जो नाराज़ हुए, मैं आपसे माफ़ी का मांगता हूँ। आपको मैंने गुस्से में ला कर दिया वैसे। जी थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। The House stands adjourned to meet again on Monday, the 17th August 2020 at 5 p.m.